تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرنے والے ریکٹ کا ایک اور کرندہ قانون کی گرفت میں آ گیا۔ امیر معاویہ مختلف مقامات سے منشیات کو بطور کیریئر لیتا اور پھر آگے سپلائی کر دیتا۔ اسلام آباد ٹول پلازا سے دیا انہوں نے اور یہ ہم نے وہاڑی پہنچانا تھا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں یہ سپلائی کرتے ہیں اور اسپیشلی ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی میزبان تہمینہ شیخ۔ ناظرین، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز جہاں پر ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ بچے وہاں جا کر کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس کا چیک اینڈ بیلنس بہت کم کیا جاتا ہے اور یہ تسلی کر لی جاتی ہے کہ بچہ گھر سے پڑھنے کے لیے کیا ہے۔ 50 کلو کے قریب چرس پولیس نے برآمد کی ہے جو کہ مختلف یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز میں سپلائی کی جانی تھی اور پھر آگے اسٹوڈنٹس نے اس کو پینا تھا۔ یہ کامیاب کارروائی آپ کو دکھاتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ امیر معاویہ۔ کیا کرتے ہو؟ جی یہی کرتا ہوں۔ کیا یہ جو سامنے عمر کتنی ہے؟ 19 سال۔ رہتے کہاں ہو؟ شہادرہ۔ اچھا مجھے بتاؤ، یہ کب سے کر رہے ہو کام؟ 1 ماہ سے۔ کہاں سے لیا یہ، کہاں پہنچانا تھا، پوری کیا کہانی ہے؟ یہ ہمیں اسلام آباد ٹول پلازا سے دیا انہوں نے اور یہ ہم نے وہاڑی پہنچانا تھا۔ انہوں نے دیا، کیا نام ہے ان کا؟ عمران اور عرفان۔ وہ دونوں کون ہیں؟ وہ ادھر ہی رہتے ہیں، ہمیں اتنا ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ آپ کیسے جانتے ہو ان کو؟ جی ایک ہمارا دوست ہے رؤف، اس کے طریقے ہم ان کو جانتے ہیں۔ اچھا، آپ کا کتنا کمیشن تھا اس میں؟ پر پیکٹ کتنا کمیشن ملا ہے؟ میرا ایک پیکٹ 700 روپے ہے۔ جتنا کمیشن لیا ہے اتنا بتاؤ۔ نہیں ابھی کچھ بھی نہیں لیا ہے کیا اس کے اندر؟ تھا، یہ چرس ہے۔ کھول کے چیک کی تھی لیتے ہوئے ان سے کہ چرسی ہے یا کچھ اور ہے؟ نہیں، چھپائی کہاں تھی؟ گاڑی میں ہی رکھی کس تھی، جگہ؟ وہ ڈکی میں۔ گاڑی کون سی تھی؟ ویگنار۔ چلا کے کون لایا؟ میں۔ اور کون کون تھا ساتھ؟ ایک تھا دوست میرا میرے ساتھ، کیا نام تھا اس کا؟ شہیب۔ یہ کہاں سپلائی کرنی تھی؟ وہاڑی۔ وہاڑی میں کس شخص کو؟ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو، کالجز کو، سکولز کو، کسی مین ڈیلر کو، کس کو؟ وہ ہم نے وہاں جا کے ان کو کال کرنی تھی، انہوں نے کانفرنس ہماری بات کروانی تھی، ہمیں ان کا نہیں پتہ ہوتا اور پیسے وغیرہ وہ ان کی معلومات ہے، ہم نے صرف ان کو پکڑانی تھی۔ اس سے پہلے کتنی دفعہ لے کر گئے ہو؟ یہ میں تیسری دفعہ، پہلے میں لاہور میں 1-2 بار صرف ان کا کام کیا میں نے، اور یہ تیسری بار میں نے مانگا ادھر جانا تھا وہاڑی، اور یہ یہاں سے گزر رہے تھے سر، انہوں نے ہمیں اشارہ بھی کیا، میں نے گاڑی نہیں روکی تو یہ پیچھے سے ہمیں انہوں نے پکڑ لیا، تو پھر ہماری ادھر پیچھے سے پکڑ لیا، اس سے کیا مراد ہے؟ پیچھے گاڑی لگائی تھی، پیچھا کیا؟ جی اچھا، پھر ہمیں پھر مجبوراً رکنا پڑا، موقع نہیں بچا بھاگنے کا۔ پھر اس کے بعد پھر یہ ہمیں مانگا منڈی تھانے میں لے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر باقی دونوں کہاں گئے جو گاڑی کے اندر تھے؟ ایک تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ ادھر تھانے میں ہی ہے۔ 1 ماہ سے تم کیری کرتے ہو، آگے پہنچاتے ہو، یعنی تمہارا جو کریکٹر ہے وہ کیریئر کا ہے۔ کیریئر جو ہے وہ تھانے میں کھڑا ہوا ہے اور مین ڈیلر جو ہے جس نے یہ ریسیو کرنی تھی، جس نے یہ بیچنی تھی، انشاءاللہ وہ بھی پولیس کی گرفت میں ہوگا۔ میں صرف ڈرائیور ہوں، مجھے ان کا اگر اتنا پتہ ہوتا تو میں سر کو بتا دیتا۔ ٹوٹل کتنے پیسے؟ 3 پھیرے لگائے نا آج تک، یہی بتا رہے ہو؟ وہ لاہور میں وہ اتنا بڑا کام نہیں تھا۔ چلو چھوٹا ہی تھا، کام تو تھا۔ جی کتنے پیسے کمائے؟ جی تقریباً 10-12 ہزار روپیہ کما لیا ہے۔ جہاں سے گاڑی چلا کر آئے اور راستے میں کسی ٹریفک والے نے، کسی پولیس والے نے، کسی نے تمہیں نہیں روکا، کسی نے چیک نہیں کیا؟ نہیں۔ کہاں سے چلے؟ کتنے گھنٹے کا سفر طے کیا؟ یہ تقریباً 6 گھنٹے کا سفر تھا۔ 6 گھنٹے کے دوران ایک سنگل ٹریفک آفیسر نے یا اینٹی نارکوٹکس کے کسی سٹاف نے یا کسی پولیس آفیسر نے نہیں چیک کیا، یہ سوالیہ نشان ہے ان تمام اہلکاروں پر۔ ناظرین، ملزم کے سارے بیانات آپ کے سامنے ہیں۔ ایس پی صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کے پاس چلو۔ ایس پی صدر حسن جاوید بھٹی صاحب میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں۔ منشیات کو باقاعدہ ریڈ ہینڈڈ پکڑ لینا ایک بہت بڑی اور ایک کامیاب کارروائی ہے۔ ڈیٹیلز جانتے ہیں کہ کیسے پکڑا، کہاں سے آ رہی تھی اور کہاں جانی تھی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ ہمیں انفارمیشن تھی اس کے حوالے سے اور کل ہم نے پھر گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، وہ نہیں رکے، پھر پولیس نے اس کو چیز کیا
اور اس میں سے ایک ملزم کو گرفتار کیا جو کہ 2 بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. پھر اس کی سرچنگ کے دوران جیسے آپ نے بتایا تقریباً 50 کلو کے قریب منشیات ہم نے وہاں سے برآمد کی ہے, اور ان کے جو باقی ہیں ان پہ ایف آئی آر رجسٹر کر دی ہم نے, اور جو باغے ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد گرفتار کریں گے. اور ابتدائی تفتیش میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہ کے پی کے سے لے کر آتے ہیں اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں یہ سپلائی کرتے ہیں, اور اسپیشلی ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. تو اس پہ ہمارا بہت آج کل فوکس بھی ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ارد گرد زیرو ٹالرنس ہے منشیات کے حوالے سے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کارروائی کی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں مزید کارروائی کریں. یہ بتائیے گا کہ یہ چرس انہوں نے کوئی گاڑی میں چھپا کے خفیہ خانوں میں رکھی تھی یا اوپنلی پڑی ہوئی تھی؟ یہ مطلب مقدار کافی زیادہ ہے, تو دونوں لحاظ سے ہی پڑی ہوئی تھی, کچھ سامنے پڑی ہوئی تھی اور کچھ خفیہ خانوں میں چھپائی ہوئی تھی. کیسے ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ تک چرس, افیون, پاؤڈر, شراب پہنچ جاتی ہے؟ دیکھیں اس میں تمام جو سوسائٹی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو رول پلے کرنا پڑے گا. اس میں میڈیا کا بڑا اہم رول ہے کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس کریٹ کریں کہ اپنے بچوں کو منشیات سے دور رکھیں. اس میں پیرنٹس کا, جو اسکول کی ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کا رول بہت زیادہ ہے. اس میں جو ہاسٹلز ہیں ان کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کی بھی اپنا ایک رول ہے. اور اس کے علاوہ آبویسلی جو پولیس ہے وہ تو ہم اپنی کارروائی کرتے بھی رہتے ہیں, مزید اس کو بہتر بھی کریں گے انشاءاللہ. اور باقی جو ادارے جیسے اے این ایف ہے ان سب نے مل جل کر کام کریں گے تو جو ہے ہم اس برائی کو ختم کر پائیں گے. پیرنٹس اور جو ٹیچرز ہیں یا اسکول ایڈمنسٹریشن ہے ان کی آپس میں کلوز لائزون ہونی چاہیے, اور اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں, ان کے بیہیویئر پہ, ان کے ایٹیچیوڈس پہ نظر رکھیں تاکہ وہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں ملوث نہ ہو جائیں. چرس کے ساتھ ساتھ شراب کا ذکر بھی کیا گیا. شراب کتنی تعداد میں تھی اور وہ کہاں جانی تھی؟ وہ ایک علیحدہ کارروائی تھی, اس میں 780 لیٹر جو ہے دیسی شراب وہ رائیونڈ پولیس نے ریکور کی جو ادھر کے بدنام زمانہ منشیات فروش تھے ان سے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.